بہرحال حج جب فرض ہو گیا تو اس میں پھر مزید ٹال مٹول کرنا یہ جائز نہیں۔ ہاں بہت سے لوگ حج کرتے ہیں، شوق پورے کرتے ہیں، حالانکہ حج سے ضروری باتیں اس کی ذمہ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے مقروض ہوتے ہیں، لوگوں کے قرضے ہوتے ہیں، لوگوں کے قرضے نہیں دیتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں۔ بھائی حج حقوق اللہ ہے۔ حج فرض تب ہوتا ہے جب آپ قرضوں سے فارغ ہو کر کے آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ آپ بیت اللہ تک، مدینہ منورہ تک جائیں اور خرچہ واپس آپ کے گھر کے خراجات بھی ہو، تب آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے تو آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اور حج سے پہلے لوگوں کے قرضے ہیں، بہت سے لوگ حج پہ جاتے ہیں، لوگوں کے قرضے ہیں، وہ آ کر کے بار بار منت سماجت کرتے، یار ہمارا کتنا سال ہو گیا، یہ ہمارا قرضہ تو دے دو، ہمیں مجبور ہے۔ کہتے جاؤ میں حج پہ جا رہا ہوں، حج سے واپس آ کے پھر آپ کے پیسے دیں، خاک یہ حج قبول ہوگا؟ نبی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے بارے میں، یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا، رسول اللہ کی بات کرتا ہوں اور صحابی رسول کی بات کرتا ہوں، اطلاع دیا یا رسول اللہ فلان صحابی کی وفات ہوئی، یا رسول اللہ غسل ہو گیا، جنازہ پڑا ہوا ہے، رسول اللہ آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں، تشریف لائے۔ جب رسول پاک علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، جب آئیں تو فوراً پوچھا اس کے اوپر یہ کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، مقروض تو نہیں ہے، لوگوں کے قرض مقروض تو نہیں ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں فلان فلان کے اتنے قرضے، یہ مقروض تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس کی جنازہ تم پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاؤں۔ واپس چلنے لگے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا علیہ یا رسول اللہ دینو، اے اللہ کے نبی آپ جنازہ نہ چھوڑیے، آپ آئیں جنازہ پڑھا لے، اس کے قرض اور ادار میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تب نبی علیہ السلام آئیں اور صحابی کا جنازہ پڑھائے۔ ہم لوگوں کے قرضے نہیں دے رہے ہوتے، لوگوں کے ادار ادا نہیں کرتے ہیں اور جا کے حج اور عمرے کرتے ہیں، خاک قبول ہو۔ بیت اللہ کی طواف لبیک، وہاں سے آواز آئے گی لا لبیک، پہلے لوگوں کے قرضے ادا کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ اس لیے حج کرتے وقت ایک یہ بات ملحوظ ہو کہ حج حلال سے کرے، حرام سے نہ کرے، نفلی حج ہو، اگر اس سے پہلے ضروری وہ پورے کر لے پھر حج پہ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حج قرضے لوگوں کے ادا کر کے جائے لوگوں کے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ حج فرض ہوتے ہیں، قرضے بھی نہیں ہوتے ہیں، جی حج نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بڑے بھائی نے نہیں کیا۔ بھائی بڑے بھائی والد نے نہیں کیا، اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، آپ کے پاس سرمایہ ہے تو آپ کر لو۔ اچھا پیسہ بھی والد کو نہیں دیتے ہیں، یہاں والد سے پہلے انتظار ہے کہ کب والد وفات ہو تاکہ میں حج پہ چلا جاؤں۔ بھائی اس پہ حج نہیں ہے، حج بھی ایک فرض ہے اور نماز بھی ایک فرض ہے۔ یہ کون سی عقل ہے کہ جی والد نے جب تک نماز نہیں پڑھی ہو میں بھی نہیں پڑھوں گا، بڑے بھائی نے جب تک نماز نہیں پڑھی ہے تو میں بھی جماعت نماز نہیں جاؤں گا، نہیں پڑھوں گا۔ حج ایک فریضہ ہے، اس پہ اوپر فرض نہیں ہے، آپ کے اوپر فرض ہے۔ ایک بھائی پہ قربانی نہیں ہے، دوسرے پہ ہے، تو وہ کہیں یار بڑا بھائی ہے وہ غریب ہے اس پہ قربانی نہیں ہے، میں تو مالدار ہوں چلو میں بھی قربانی نہیں کروں گا جب تک بڑے بھائی کے پاس سرمایہ نہیں آئے گا۔ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ اس لیے بہت سے لوگ ایسے باہل حجت کرتے ہیں، بانے کرتے ہیں کہ وہ بانے شریعت میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ جی بیٹے کی شادی کرنی، جب تک بیٹے کی شادی نہ ہو میں حج نہیں کروں گا۔ بھئی اول تو یہ ہے کہ جب بیٹا بالغ ہو اس کی شادی کرانا آپ کے ذمہ شرعاً فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ تبرک کرتے احسان کرتے یہ اور بات ہے، لیکن حج خدا کی طرف سے فرض ہے۔ جی بیٹے کی شادی کرنی، جی بیٹک بنانا ہے، وہ اللہ کے بندو بیٹک بنانا گھر مسجد اللہ کے جنت میں کیوں نہیں بناتے ہو؟ جی بیٹک بنانا حج سے ضروری ہو گیا کیا؟ آپ بتاؤ بیٹک بنانا فرض ہے؟ اچھا نیا گھر بنانا فرض ہے؟ آپ کے پاس کچا مکان ہے، جی پکا مکان RCC بناؤں گا پھر حج پہ جاؤں گا، کیا RCC مکان بنانا فرض ہے؟ یہ حج سے زیادہ ضروری ہے۔ بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، منگنی نہیں ہوئی، بیٹے کا کمرہ نہیں بنا ہے، پہلے وہ کروں گا۔ بھائی پہلے حج کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو حج کی اطاعت ہو، استطاعت ہو، طاقت ہو لیکن حج نہ کرے اور مر جاوے، اس کی مرضی ہے، یہودی مرے قیامت میں، یہودی اٹھے یا عیسائی اٹھے۔
یہ مسلمان نہیں اٹھے گا جی، گاڑی نہیں لی ہے۔ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں پیسہ ساتھ، اپنے پاس پیسہ ہوتا ہے، 20-30 لاکھ روپے ہوتے ہیں، آج کل حج 10-12 لاکھ روپے کے ہیں، وہ جا کے یہی پیسہ زمین خرید لیتا ہے۔ پھر ہم سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب میرے اوپر حج ہے کہ نہیں؟ کیا ہے بھائی؟ کچھ پیسے تھے وہ میں نے زمین خرید لی۔ بھائی زمین کس لیے؟ اچھا پھر گھر تو ہے آپ کا؟ جی گھر ہے۔ پھر زمین کس لیے؟ بس بزنس ہے، بچوں کی کوئی روزی۔ بھائی آپ زمین بیچ تو حج کرو۔ جو خدا 20-30 لاکھ کروڑ دینے پہ قادر ہے، وہ خدا کی قسم وہ واپس 1 منٹ میں آپ کو غریب بھی کر سکتا ہے، واپس لے بھی سکتا ہے۔ کیا جس اللہ نے تجھے زندگی دی، صحت دی، آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، کان دی ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، اگر دماغ کا ایک رگ کو اللہ پنکچر کر دے، دل کا ایک وال کو پنکچر کر دے، پھر پاگل پھرو گے، اپنی شلوار اپنے شرمگاہ کو نہیں چھپا سکو گے۔ یہ ایک جھوٹی نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ جی بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، موت آ جائے گی۔ پھر قیامت کے دن رسول اللہ فرماتے ہیں مسلمان نہیں اٹھنا ہے، آپ کی مرضی ہے، یہودی اٹھو گے یا عیسائی۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے وہ ابھی سے حج کرے، ورنہ بہت خطرناک بات ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء کہتے ہیں کہ حج کرنے والے کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ چلو ابھی تو میں جوان ہوں نا، جوانی میں صبر گناہوں سے نہیں ہوتی ہے، میں حج تب کروں گا جب خوب بوڑھا ہو جاؤں گا۔ ایک تو یہ ہمارے پشتونوں اور بلوچوں کی عجیب عادت ہے، بابا کو اس وقت تک حج نہیں بیچتے ہیں جب وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، جب اس 100% ایکسپائر ہو جاتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے، نہ اس کی آنکھیں کام ہیں، نہ اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں، کوئی کسی کام، نہ اس کو حافظہ اور میموری صحیح ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ جا کے حج کرتا ہے۔ بھائی اسے حج کی کیا ضرورت؟ ایک جنازہ ہے جو تم نے سعودی بھیجا ہے۔ ہمارے ساتھ حج میں تھا ایک بوڑھا آدمی تھا، ہم مینا میں آئے، مینا میں پھر ہمارے ساتھ خیموں میں ہوتا۔ اچھا بوڑھے آدمی، ہم مینا سے عرفات گئے، عرفات سے پھر مزدلفہ آئے، پھر رمی جمرات کیے۔ دوسرے دن میں نے شیطانوں کو مار کے آیا، وہ بوڑھا ملا۔ پھر میں نے کہا اج صاحب آپ عرفات گئے؟ کہتے عرفات کدھر ہے؟ میں تو جب سے آیا ہوں یہی اسی خیمے میں ہوں، میں نہیں نکل سکتا ہوں، بیمار بھی ہوں۔ میں نے کہا آج صاحب مزدلفہ گیا؟ کہتے نہیں مزدلفہ بھی نہیں گیا۔ آج صاحب رمی جمرات کیے؟ یہ تیسرا دن ہے، دوسرا دن ہے، ہم نے دوسرے دن رمی جمرات شیطان کو مار کے کہا۔ آج صاحب رمی جمرات کیے؟ کہتے یہ اللہ کا وضو ہے، اچ شیمیم ندی کڑی زدلی ناستے۔ حالانکہ حج میں وقوف عرفات فرض ہے۔ جب عرفات آپ نے نہیں کی، اور عرفات کا ایک ہی دن ہے، اسی دن اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا حج نہیں ہوا۔ علماء سے پوچھو تو پھر اس کا حج نہیں ہوا۔ اور جب ہم ایئرپورٹ پہ آئے میرے لیے ایک گاڑی آئی تھی، وہ بھی میں نے ان سے کہا بھائی وہ گھر والی ساتھی خاتون کی، ورنہ میں خود رکشے میں آ جاتا۔ ایک تو ہمارے لوگ حاجی آتے ہیں کیا کرتے ہیں، کیا خرافات کرتے ہیں۔ اچھا اس کے لیے میرے خیال میں 6-7 گاڑیاں آئی تھیں، اور سب اس کو چوم رہے تھے، حج صاحب مبارک، حج صاحب مبارک۔ میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا اگر اس کو بتاؤں گا پھر اس کے رشتہ دار لڑیں گے ہمارے بابا۔ حالانکہ اس نے خود بتایا کہ میں نے عرفات کچھ نہیں کیا، طواف زیارت نہیں کیا۔ پھر دوستوں سے، اس کے ساتھیوں سے میں نے کہا یار طواف زیارت تو کرا دو، چلو۔ اس لیے حج ایک فریضہ عبادت ہے۔ یہ جوانی میں یہ علم کے ساتھ یہ بڑھاپے کی انتظار نہیں کرنا۔ یہ شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، جی ابھی میں تو جوان ہوں، ابھی میں جوان ہوں، بعد میں ابھی پھر گناہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں بڑھاپے۔ کیا اللہ رب العالمین آپ کی بڑھاپے کا انتظار کرے گا؟ تجھے موت نہیں دے گا؟ جی ابھی جوان ہے، جوانوں کو موت نہیں آتی ہے۔ اس لیے یہ بات غلط ہے۔ حج فرض ہو گیا تو فوراً حج کے لیے جانا۔